السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب النکاح اور باب الصداق کی حق مہر کا بیان، سبق نمبر ہے 225۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من آتا فی صداق امرأۃ سویقا او تمرا فقد استحل، اخرجہ ابو داود واشار الی ترجیح وقفہ۔ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کسی نے مہر میں عورت کو ستو یا کھجوریں دے دیں، اس نے عورت کو اپنے لیے حلال کر لیا۔ اسے ابو داود نے روایت کیا اور اس کے موقوف ہونے کو راجح قرار دینے کی طرف اشارہ کیا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حق مہر کے اندر ستو یا کھجوریں وغیرہ بھی دی جا سکتی ہیں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، نکاح کرنے والے مرد عورت مہر کی کسی بھی مقدار پر راضی ہو جائیں، چاہے وہ قلیل ہو یا کثیر، تو پھر جائز ہے۔ اگلی حدیث، عن عبداللہ ابن عامر ابن ربیعۃ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجاز نکاح امرأۃ علی نعلین، اخرجہ الترمذی وصححہ وخولف فی ذلک۔ جناب عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کے نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کے نکاح کو 2 جوتیوں کے عوض بھی جائز قرار دیا۔ اسے امام ترمذی نے نقل کیا اور صحیح قرار دیا، اور اسے صحیح قرار دینے میں امام ترمذی کی مخالفت کی گئی۔ روایت سندن ضعیف ہے، اور اس روایت کے اندر بتایا گیا کہ ایک عورت کے نکاح کو 2 جوتیوں کے عوض بھی جائز قرار دیا گیا ہے، یعنی حق مہر میں دلہن جو بھی قبول کر لے، جو بھی فریقین میں طے ہو جائے وہ درست ہے، جیسے اس سے پہلے صحیح روایات گزر چکی ہیں۔ اگلی حدیث، عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما قال زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل امرأۃ بخاتم من حدید، اخرجہ الحاکم وهو طرف من الحدیث الطویل المتقدم فی اوائل النکاح۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کا نکاح ایک عورت کے ساتھ لوہے کی انگوٹھی کے عوض کیا۔ اسے حاکم نے روایت کیا، اور یہ روایت کتاب النکاح کے آغاز میں گزر چکی ہے، اور یہ لمبی روایت پیچھے جیسے گزری کہ ایک خاتون نے اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں نکاح کے لیے پیش کیا، مگر آپ نے پیشکش قبول نہیں کی، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا میرا نکاح کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا مہر کے لیے کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا پھر لوہے کی کوئی انگوٹھی ہے تو وہ تلاش کراؤ۔ وہ گیا تو واپس آ کر کہا کہ
लोहे की अंगूठी भी नहीं है। फिर कुरान मजीद की चंद आयात या चंद सूरतों को मेहर बनाकर इसका निकाह कर दिया गया। तो इस रिवायत से भी ये मालूम हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने उसे लोहे की अंगूठी लाने का कहा था। अगर वो लोहे की अंगूठी भी ले आता तो उसी को मेहर बनाकर निकाह कर दिया जाता। जैसे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को जिरा के लिए कहा कि अपनी जिरा जो है वो हुतमी जिरा जनाब फातिमा को मेहर में दे दो। और ये अंगूठी वाली रिवायत जो है वो सनदन सही है। तो इससे भी ये मालूम हुआ कि कम से कम चीज भी हक मेहर में दी जा सकती है। तो इस हदीस को लाकर हजरत हाफिज इब्ने हजर राहिमहुल्लाह ये साबित करना चाहते हैं कि अगर वो लोहे की अंगूठी भी ले आता तो आप उससे भी उसका निकाह कर देते। अगली हदीस, अन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला ला यकूनुल मारु अक़ल्ला मिन अशरति दराहिमा अखरजहु दारक़ुतनी मौक़ूफ़न व फ़ी सनदिही मक़ालुन। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की, अली ने कहा मेहर 10 दिरहम से कम नहीं होता। इसे दारक़ुतनी ने मौक़ूफ़न रिवायत किया और इसकी सनद में कलाम है। तो ये रिवायत सनदन सही नहीं। तो ये रिवायत सनदन ज़ईफ है कि मेहर के अंदर कम से कम 10 दिरहम हो। तो मेहर के अंदर कोई मुतय्यन रकम नहीं, ना कम न ज्यादा। कोई देने को खजाना देना चाहे दे सकता है, और मामूली चीज को मेहर बनाना चाहे बनाया जा सकता है। अगली हदीस, अन उक़बत इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुस सदाक़ी ऐसरुहु अखरजहु अबू दाऊद व सहहहुल हाकिम। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन हक मेहर वो है जो निहायत आसान हो। बेहतरीन हक मेहर वो है जो अदायगी के अंदर निहायत आसान हो। और ये रिवायत सनदन सही है। तो इससे ये मालूम हुआ कि दुल्हे की ताकत को मद्देनजर रखकर हक मेहर मुतय्यन करना चाहिए। अगर दुल्हा हक मेहर में कुरान पाक की चंद सूरतें सिखाने जितनी ताकत रखता है तो उसका हक मेहर इसी तरह हो। अगर दुल्हा ज़िरा दे सकता है तो इसी तरह हो। अगर दुल्हा लोहे की अंगूठी दे सकता है तो यूं भी निकाह और हक मेहर दुरुस्त है। और भाइयों, हमारे यहां क्या है, लंबे चौड़े हक मेहर और इसी तरह लंबे चौड़े जनाब जहेज के मुतालबात और इसी तरह दुल्हन के लिए माहाना खर्चा और दीगर बड़ी लंबी लंबी फरमाइशें। इन तमाम चीजों का नतीजा क्या निकला है? नतीजा ये निकला है कि आज निकाह करना मुश्किल और जिना करना बिल्कुल आसान। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें गंदे कामों से बचाए और नेक कामों के करने की तौफीक अता फरमाए। नेक काम तब होंगे जब निकाह को आसान बनाया जाएगा। हक मेहर का मामला हो या दीगर शादी के ताल्लुक से मामलात जितने आसान होंगे, जितना कुरान और सुन्नत की छतरी तले ये काम किया जाएगा, उस कदर मुआशरे के अंदर बुराई बेहयाई का खात्मा होगा। और जिस कदर निकाह मुश्किल होगा उसी कदर बुराई बदकारी फहाशी आम होती चली जाएगी। अगली हदीस, अन आइशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा
ان عمرۃ بنت الجونی تعوذت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین ادخلت علیہ تعنی لما تزوجها فقال لقد عزت بمعاذ فطلقها وامر اسامہ فمتعها بثلاثه اثواب اخرجه ابن ماجہ وفي اسناده راو متروک واصل القصة في الصحيح من حدیث ابی اسید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ فرماتی ہیں کہ عمرہ بنت جون نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس وقت اللہ کی پناہ طلب کی جب عمرہ بنت جون کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خلوت میں بھیجا گیا، علیحدگی میں، یعنی جب نبی علیہ السلام نے اس سے نکاح کیا تو نبی علیہ السلام نے کہا عمرہ بنت جون سے، تو نے واقعتاً پناہ دینے والے کی پناہ طلب کی، پھر آپ نے اس عورت کو طلاق دے دی اور اسامہ کو حکم دیا رضی اللہ عنہ کہ انہیں فائدے کے طور پر 3 کپڑے دے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا اور اس کی سند میں متروک راوی ہے۔ اس کا اصل قصہ صحیح بخاری میں جناب ابو سعید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، تو یہ روایت سندن موضوع من گھڑت ہے، اور صحیح بخاری میں یہ روایت کچھ یوں ہے، اور اس روایت کے راوی ہیں ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں وقد اوتیا بالجونیتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جونیاں لائی گئی، یعنی یہی عمرہ بنت جون۔ فلما دخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حبی نفسک لی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جونیہ سے کہا کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، مجھے ہبہ کر دو اپنا آپ۔ تو اس خاتون نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ کیا کوئی شہزادی اپنے آپ کو ایک عام آدمی کے حوالے کر سکتی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے سر پر رکھا تاکہ اسے سکون حاصل ہو۔ فقالت اعوذ باللہ منکا، جونیہ نے کہا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد عزت بمعاذ، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ایسی ذات کی پناہ مانگی جس کے ذریعے سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام بار تشریف لائے اور ابو سعید سے کہا کہ اسے جو ہے وہ 2 کپڑے پہنا کر اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا باقاعدہ عمرہ بنت جون سے نکاح ہوا تھا، لیکن یہ کہ اس کے تعلق سے مختلف باتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور بعد میں جب اسے بتایا گیا تو وہ زندگی بھر اس چیز پر افسوس کرتی رہی اور نادم رہی اور یہ کہتی رہی کہ انتہائی بدبخت ہوں اور مجھے اس معاملے کا علم نہیں ہو سکا۔ اس نے اپنے آپ کو شہزادی سمجھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی عام آدمی سمجھ لیا تھا، تو جس کی وجہ سے اس سے یہ غلطی ہوئی جس پر وہ بقایا زندگی پریشان رہی۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے مسئلہ یہ معلوم ہوا، جس عورت کو دخول سے پہلے طلاق ہو جائے اور اس کا مہر بھی معین نہ ہوا ہو تو اسے کچھ نہ کچھ مال دینا چاہیے۔
پیارے بھائیو، یہ آج کا سبق نمبر 225 تھا۔ آج کے سبق سے بھی معلوم ہوا حق مہر میں کم یا زیادہ کوئی بھی چیز دی جا سکتی ہے، اور آج کے سبق سے معلوم ہوا بہترین حق مہر وہ ہے جو ادائیگی میں آسان ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔